بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند گوشے کے سلسلے میں 5ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں امام صاحب کا اپنے استاد حماد سے اختلاف کو بیان کیا جائے گا، اسی طرح اساتذہ کا احترام اور استاد کی نیابت، ان 3 عنوانات کو بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے استاد سے اختلاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب نے اگرچہ کوفہ کے بہت سارے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا تھا، یعنی کوفہ میں بے شمار اساتذہ تھے جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض اٹھایا تھا اور علم حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر استفادہ حضرت امام صاحب نے اپنے خاص استاد حضرت حماد بن سلیمان سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں حماد کی جانشینی کا بھی شرف حاصل ہوا تھا۔ فقہ حنفی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اور یہ سبق امام صاحب کو ان کے استاد سے ملا تھا، اور بعد میں دیگر فقہائے احناف کا یہ مزاج باقی رہا۔ ایک دفعہ امام صاحب اپنے استاد حضرت حماد کے ساتھ کسی سفر پر تھے۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا اور پانی کہیں دستیاب نہیں ہو رہا تھا، یعنی ایسی جگہ سفر کر رہے تھے جہاں پانی کا ملنا ممکن نہ تھا۔ تو حضرت حماد نے تیمم کر کے عصر کی نماز ادا کی، اور امام صاحب نے نماز کو وقت مستحب تک کے لیے مقرر کر دیا، یعنی امام صاحب نے حضرت حماد کے ساتھ عصر کی نماز نہیں ادا کی۔ آگے چل کر پانی مل گیا تو امام صاحب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ امام صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ جس آدمی کو آخری وقت مستحب تک پانی ملنے کی امید ہو، اس کو نماز مؤخر کرنی چاہیے۔ امام حماد نے امام صاحب کی اجتہاد کی تعریف کی۔ یہ امام صاحب کا استاد سے سب سے پہلا اختلاف تھا، اور پہلا ہی اجتہاد تھا جس کو اپنے استاد حضرت امام حماد نے درست اور ثابت فرمایا۔ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نایاب کتاب بنایا میں جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں تیمم کے باب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرا عنوان امام صاحب کا اپنے اساتذہ کا احترام کرنا، یعنی اساتذہ کی تعظیم ایک بہت عظیم دولت ہے جس سے انسان علم کی اس بلندی کو پہنچ جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور جس کو گمان میں اور سوچ میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے شاگرد نصیب کرتے ہیں جن کے سبب ان کے علوم و معارف کی خوب اشاعت ہوتی ہے اور ان کا علم بہت پھیلتا جاتا رہتا ہے۔ اسی کی واضح مثال امام صاحب کی مبارک زندگی ہے۔ امام صاحب اپنے اساتذہ بالخصوص امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے کہ میں نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے اساتذہ اور حضرت امام حماد کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو۔ یہ بات مناقب ابی حنیفہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام صاحب نے پوری زندگی کبھی اپنے استاد کے مکان کی طرف پیر لمبا کر کے نہیں بیٹھے۔ امام صاحب کے اساتذہ بھی آپ کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ استاد کی نیابت۔ حضرت حماد کے انتقال کے بعد
امام حماد کے جانشین کی تلاش شروع ہوئی۔ ان کے لیے ایک فرزند تھے جن کا نام اسماعیل بن حماد تھا۔ انہیں مسند درس پر بٹھایا گیا، لیکن حضرت اسماعیل بن حماد لغت اور ادب کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر کو مسند سپرد کیا گیا اور ان کو مسند پر بٹھایا گیا، یعنی مسند افزوئی کا شرف موسیٰ بن کثیر کو دیا گیا، اس لیے کہ وہ حضرت حماد کے شاگردوں میں بہت زیادہ عمر کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ وہ اگرچہ فقہ میں بہت ماہر نہ تھے، لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہوئی تھی، اسی وجہ سے لوگوں پر ان کا خاص اثر تھا۔ چند روز حلقہ درس ان کی وجہ سے قائم رہا اور وہ حج کے لیے چلے گئے تو تمام بزرگوں نے متفقہ طور پر امام صاحب کا انتخاب یہ کہہ کر فرمایا کہ ان ھذا الخزاز حسن المعرفت و ان کان حدثا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ریشم فروش اگرچہ نو عمر ہے لیکن فقہ کی معرفت اور فقہ کی پہچان اچھی طرح رکھتا ہے۔ امام صاحب نے اصرار اور ضرورت کو دیکھ کر اس منصب عظیم کو قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فقہ کا سلسلہ جاری تھا، آپ اس کے وارث و امین قرار پائے۔ یہاں امام صاحب کی حیات و خدمات پر 5ویں قسط مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلی قسط میں مضمون اور آگے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔